بسم اللہ۔ السلام علیکم جناب، میرا سوال ہے کہ میں نے آپ کا ایک یوٹیوب پہ کلپ دیکھا تھا جس میں آپ شرمگاہ کو چومنے کا اور بتا رہے تھے۔ آپ اس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پھر وہ رطوبت وغیرہ نکلتی ہے یہ تو ناپاک ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انسان کو ایک گندے پانی سے پیدا کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اشارہ مل رہا ہے کہ نا یہ رطوبت مرد کی ہوئی یا عورت کی ہوئی ہے ناپاک ہے، گندا پانی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا بتا رہے گائیڈ کریں گے کہ لکنگ کرنا یا چاٹنا، تو اس کے بارے میں آپ کچھ مجھے بتا سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ یہ چینل سعودی عرب اور عجم کے درمیان جو گیپ ہے اس کو فل اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس امید پر کہ آپ اس کا حصہ بنیں اور اپنے گھر کو شمع توحید سے روشن کر لیں۔ میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی پچھلے دنوں جس میں ایک سائل نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کی بیوی یہ اصرار کرتی ہے کہ اس کی شرمگاہ کا وہ بوسہ لے۔ ایسی صورت میں جو اہل علم کا موقف ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھا۔ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیلی گفتگو اس میں میں نے کی ہے۔ لیکن بھائی کا سوال یہ ہے کہ چونکہ رطوبت نکلتی ہے شرمگاہ سے اور انہوں نے کچھ سنا بھی ہے کہ انسان کو گندے پانی سے پیدا کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہت ہی اختصار سے اس ویڈیو کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے بھیج دیجئے۔ جی ہاں، رطوبت کے سلسلے میں دراصل اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ سب سے پہلے تو جہاں آپ نے سنا ہے کہ جناب انسان کو گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کہاں آپ نے سن لیا ہے؟ اگر اس کی وضاحت آپ قرآن کریم کی اس آیات کو یا آیت کو پیش کر دیتے تو میں آپ کو اور واضح کر دیتا۔ لیکن سورہ مؤمنون میں اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہم نے ہڈیاں پیدا کر دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر ایک اور ہی پیدائش میں پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے اچھی پیدائش کرنے والا ہے، سب سے اچھی پیدائش کرنے والا۔ اب میں آپ کو دراصل کچھ باتیں میں اب لے کر چلوں گا آپ کو شیخ صالح بن سعد السحیمی کی محفل میں۔ انہوں نے دراصل ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ شرمگاہ کی جو کیفیت ہے، سن لیجئے میں آپ کو واضح کرتا ہوں۔ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه إياك أن تقرب الحش۔ دیکھیں یہاں جو شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب جو ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں میاں بیوی، اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ طریقہ اپنا لیں جسے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، یا وہ طریقہ اپنا لیں جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ حلال اور حرام دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ كيف تطيق هذه القذارة؟ الله يعطيك مكانا طاهرا، اللہ یعطیک مکانا طاہر، اللہ رب العالمین آپ کو پاک زمین، پاک اور طاہر چیز دیتا ہے۔
وتذهب إلى المكان النجس. وتذهب إلى المكان النجس، تو نجاست کی جگہ پر جانا، نجاست سے کیا مراد ہے؟ وہ عورت کی پچھلی شرمگاہ مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں نص موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کی حرمت آئی ہے۔ هل تعلم أن فرج الزوجة هل تعلم ان فرج الزوجہ، یہاں جو آپ کو بات سجھانی ہے وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ عورت کی جو شرمگاہ ہے وہ پاک ہوتی ہے، لأنه طاهر. لأنه طاہر، یہ جو شرمگاہ ہے اس کا حکم نجس کا اور ناپاک کا اور اس سے نکلنے والی اشیاء کا اگر آپ لگاتے ہیں کہ یہ نجس ہے، تو منی کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز کا اور سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ یہ ہے، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی وہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب منی کپڑوں پر لگ جایا کرتی تھی تو ہم اسے کھرچ دیا کرتے تھے، انگلی سے ناخن سے کھرچ دیا، اور آپ علیہ السلام اس میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کیا آپ کی غیرت اور حمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پانی کے لگے ہوئے کپڑے سے وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اسے بغیر دھوئے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نجس ہے؟ في غير وقت ليش؟ فی غیر الوقت لیش، اگر حیض حتی سنیے الرطوبات التي تصير منها طاهرة. حتی الرطوبہ التي تخرج منها، وہ شیخ فرما رہے ہیں کہ عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اور سن لیجئے، لأنه طاهر في غير وقت ليش؟ فی غیر الوقت، حیض میں اور عورت کی شرمگاہ پچھلی شرمگاہ میں تو مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جماع کرے، البتہ اس کے علاوہ عورت کے پورے جسم سے یا جب چاہے وہ عورت سے لذت حاصل کر سکتا ہے۔ حتى الرطوبات التي تصير منها طاهرة. وہ رطوبت جو عورت کے جسم سے یا شرمگاہ سے نکلتی ہے وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ لا مؤاخذة بهذه العبارات لا بد منها. یہ اس طرح کی جو باتیں آپ کے یہاں اور ہمارے یہاں عام کی جا رہی ہیں، دراصل اب اس پر کوئی گفتگو کرنا چاہتا نہیں ہے، کوئی مایوس سمجھتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے دوست کائرو میں، انہوں نے کہا کہ عاقل صاحب آپ نے تو اس پر گفتگو کر کے جرت کا مظاہرہ کیا ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اسے اپریشیٹ کیا ہے، اور ان ویورز کو بھی میں سلام کرنا چاہتا ہوں جو اس طرز پر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری عورتیں خاص مسائل پوچھا کرتی تھیں، اور بہت ساری عورتیں شرم سے مر جاتی تھیں، وہ پوچھتی ہی نہیں تھی بیچاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، لیکن وہ عورتیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاص مسائل پوچھتی تھی، اما عائشہ کہتی ہیں ہم ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بریلوی مکتب فکر کی ایک ویب سائٹ ہے، اور انہوں نے تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے خلق، انسان کی تخلیق کے بارے میں۔ یہ ناپاک پانی نہیں ہے جو آپ نے کہہ دیا نا ناپاک ہے۔ آپ کو قرآن یہ فرماتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے خلق من ماء دافق، اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر۔ یہاں سے وہ چیز بیان کی گئی ہے خلق من ماء دافق، اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس یہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ پانی عورت کے سینے کے اس مقام سے نکلتا ہے جہاں ہار پہنا جاتا ہے، اور انہی سے منقول ہے کہ عورت کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، تو یہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسی صراط الجنان میں خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا، پھر یہ منی انسان کی تخلیق کا جو پیدا کیا گیا ہے انسان کو، اس منی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور منی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر لگ جاتی تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اس سلسلے میں اہل علم کے دو قول ہیں، لیکن صحیح قول کے مطابق اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی جو کہ جمع سے ہوتی تھی کھرچ دیا کرتی تھیں، اور یہ شرمگاہ کی رطوبت سے ملتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اگر ہم عورت کی شرمگاہ کی نجاست کا حکم لگائیں تو پھر اس کی منی کے نجس ہونے کا حکم لگانا ہوگا۔ تو یہ منی یا رطوبت ناپاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے استحاضہ آتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز ترک کر دوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو رگ کا خون ہے نہ کہ حیض کا خون۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ بحث و تمحیص اور تلاش کے بعد مجھے تو یہی ظاہر ہوا کہ عورت سے نکلنے والا سائل مادہ اگر مثانے سے نہیں نکلا بلکہ وہ رحم سے نکلا تو وہ طاہر اور پاک ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دارالفتاء.info، کراچی کی یہ بڑی مشہور زمانہ ویب سائٹ ہے، حنفی علماء کے فتاوی جات اس میں درج ہیں، جس پر انہوں نے زوجین کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کا بوسہ لینا کے تحت سوال کا جواب دیا ہے، لیکن انہوں نے جو عربی میں تحریر نقل کی ہے اس کا ترجمہ اردو میں پیش ہی نہیں کیا ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اس کا لنک میں آپ کو اپنی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، اس عربی کی جو عبارت ہے وہ عربی عبارت بھی میں آپ کو اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ صرف اتنا کرنا ہے کہ اس عربی عبارت کو آپ گوگل ترجمے پر لے جا کر سرچ کر لیں اور اس کو خود پڑھ لیں۔ میں نے جو کیا وہ آپ کی خدمت میں صرف اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ صحیح طور پر اس بات کو سمجھ لیں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ بیوی کی شرمگاہ کو چھونا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو جو فتویٰ ویب سائٹ ہے انہوں نے کہا وَكَذَا فی الموسوعۃ الفقہیہ، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فقہا کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو چھونا جائز ہے۔ ابن عابدین کہتے ہیں کہ یوسف نے ابو حنیفہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چھوتا ہے جبکہ وہ اس کی شرمگاہ کو چھو رہی ہوتی ہے، کیا آپ اس میں کوئی حرج دیکھتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد کا فتویٰ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ لا، اس میں کوئی حرج میں نہیں دیکھتا، اور یہ کہتے ہیں کہ اور مجھے امید ہے کہ وہ اجر اور ثواب کا باعث بنے گی۔ تو عورت کی شرمگاہ کو یا مرد کی شرمگاہ کو ایسے حالات میں چھونا، تو یہاں دارالفتاء کا فتویٰ یہ ہے، حنفی ویب سائٹ، کہ اس میں اجر کا باعث بنے گا، اور جماع کے دوران شرمگاہ کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور انہوں نے ایک روایت میں مزید کہا اسے اپنی زبان سے چاٹنا جو کہ مباح میں مبالغہ ہے اور ایسا نہیں ہے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے۔ شافعیہ میں سے الفنانی کہتے ہیں کہ جائز ہے، شوہر کو اس کی طرف سے ہر لطف حاصل ہے سوائے اس کی مقد کے انگوٹھی کے۔ شافعیہ کا موقف یہ ہے کہ جو کہ درست موقف ہے کہ اس کے جو پچھلی شرمگاہ ہے اس سے آپ لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اس میں جماع نہیں کر سکتے، البتہ اس کے علاوہ پورے جسم سے آپ لذت حاصل کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ لکھتے ہیں کہ فتاویٰ دارالفتاء پر جو حنفی اور دیوبندیوں کی بڑی ویب سائٹ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جائز ہے کہ شوہر کو اس کی طرف ہر لطف حاصل ہو سوائے اس کی مقد کے انگوٹھی کے، چاہے اس نے اس کا بذر جو ہوتا ہے کلیٹورس چوس لیا۔ اور حنبلیوں نے کہا کہ جمعہ سے پہلے شرمگاہ کا بوسہ لینا جائز ہے اور اس کے بعد مکروہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست، ایک تو یہ کہ آپ نے جو سنا ہے کہ وہ پانی ناپاک ہے، وہ دراصل پانی ناپاک نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جو پاک چیز ہے وہ کھائی جاتی ہے، یہ موقف درست نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کراہیت کرتے ہیں یا آپ کی بیوی کراہیت کرتی ہے تو یہ کسی پر بھی جائز نہیں ہے کہ اسے فورس کرے اور اس چیز پر آمادہ کرے جو کہ اس کو ناپسند ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی کہ آپ اگر اپنی بیوی سے
لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے شرمگاہ کا بوس و کنار کرنا چاہتے ہیں، تو اہل علم کا موقف یہ ہے کیونکہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کو اختلاف کا بھی حق حاصل ہے، اور یہاں صرف اس پوائنٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو رطوبت ہے یہ رطوبت ناپاک نہیں ہے۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين